آج میرا مسلک یہ ہے، میرا منہج یہ ہے، مشکل کشا اگر کوئی ہے اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، نہ کوئی نبی مشکل کشا ہے، نہ کوئی ولی مشکل کشا ہے، نہ علی مشکل کشا ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک مشکل کشا ہے۔ یہ عقیدہ علی کا ہے اور یہی عقیدہ آج میرا ہے، یہ میرا مسلک ہے، یہ میرا منہج ہے۔ جو علی کا مسلک ہے وہ میرا مسلک ہے، جو علی کا منہج ہے میرا منہج ہے، جو علی کا عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے۔ میری محبت یہ ہے کہ میں علی کے عقیدے کے لیے لوگوں کی گالیاں بھی سنتا ہوں، لوگوں کی باتیں بھی سنتا ہوں، لیکن علی کے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں تو نے کھانے کے لیے عقیدے چھوڑ دیے، منہج چھوڑ دیے، طریقے علی کے چھوڑ دیے، ہم نے علی کا طریقہ نہیں چھوڑا۔ علی کا طریقہ یہ تھا، مشکل کشا اکیلا اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، علی آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں میں ایک چیز کا ارادہ کرتا ہوں پھر وہ کام کر نہیں پاتا، جب میں نے دیکھا کہ میں ایک چیز کا مصمم ارادہ کرتا ہوں یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے لیکن کر نہیں پاتا تو میں سمجھ جاتا ہوں ایک ایسی قوت والی ذات ہے، ایک ایسی طاقت والی ذات ہے جو میرے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے، جو میرے فیصلوں کو توڑ دیتی ہے، جو میرے فیصلوں کو بدل دیتی ہے، وہ ایک ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ میں نے اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے اپنے رب کو پہچانا ہے، جس کے ارادے ٹوٹ جائیں وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ یہ علی کا عقیدہ ہے، یہ علی کا منہج ہے، یہی میرا عقیدہ ہے، یہی علی کا منہج ہے۔ آؤ حضرت ابو الاسود الدولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص الخاص خادم تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا جب علی المرتضیٰ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، کہا ابو الاسود الدولی جاؤ جو ایک بلشت سے اونچی تجھے قبر نظر آئے اس قبر کو زمین کے برابر کر دینا۔ آج اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے، میرا منہج یہ ہے، یہ قبے یہ جبے یہ اونچے اونچے دربار یہ علی کے نہیں ہے، علی کا حکم نہیں ہے۔ علی تو ان درباروں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، زمین کے برابر کرنے کے لیے آیا تھا۔ علی حکم دے رہے ہیں ابو الاسود الدولی کو ایک بلشت سے اونچی جو قبر نظر آئے اسے برابر کر دینا۔ جو مسلک علی کا ہے، آج میرا مسلک وہ ہے، جو علی کا عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے۔